آگے اللہ نے فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے بیکار بنایا اور تم میری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ اگلا حصہ آیت کا کیا ہے کہ کیا تم نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ ضرور لوٹائے جائیں گے۔ اللہ کی طرف لوٹنا تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے، مر جانا یہاں سے یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ وہ لوگ بھی اس حقیقت کا انکار نہ کر سکے جن کے سامنے خالق کا تصور مزمحل رہتا ہے۔ ناستک، ایتھیسٹ، دہریہ جو کہتا ہے کہ یہ سب خود سے ہو گیا ہوا ہے، بنانے والا کوئی نہیں ہے، وہ بھی مانتا ہے کہ انسان یہاں آیا ہے تو مر جائے گا، ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے۔ تو یہاں سے تو لوٹنا ہے، سب کو یہاں سے لوٹنا ہے۔ اچھا، اگر اللہ کے لیے آپ زندگی گزار رہے ہیں تو اسی کے پاس لوٹنا ہے، لوٹنے میں آپ کو مزہ آئے گا۔ اور اگر اللہ کے لیے زندگی نہیں گزار رہے اور آپ ہیں کیا، کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، اس پہ آپ کی نظر نہیں ہے، تو جیسے جیسے لوٹنے کا وقت قریب آئے گا ویسے ویسے پریشان ہوں گے۔ سعودی کوئی جاتا ہے 2 سال رہتا ہے، کمایا وہیں خوب کھایا، عیش کیا، اب وقت قریب آ گیا تو جیسے جیسے تاریخ قریب آتی جائے گی نا ویسے ویسے لگا یار باپ کو کیا جواب دو گے، وہ زمین بیچ کر کے ٹکٹ خریدے تھے، سسرال والے کو کیا منہ دکھاؤ گے، وہ قرضہ دے کر کے ویزا خریدوائے تھے، سب تو یہی کما کے کھا کے چلے جا رہے ہو۔ آدمی جب خالی ہاتھ لوٹتا ہے تو شرمندہ ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے، جبکہ یہاں گنجائش ہے کہ ایک مرتبہ نامراد ہو کے لوٹنے والا اگلے سفر میں جائے اور دونوں کے برابر کما کے دونوں کا کفارہ ادا کر لے۔ لیکن جب انسان یہاں کی زندگی گزار کر رب کے پاس لوٹے گا تو پھر لوٹنے کی اور واپس آنے کی کوئی گنجائش اس کے لیے باقی نہیں رہتی۔ لوٹنا ہے رب کے پاس، اس میں تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، آپشن ابھی آپ کے پاس ہے کہ اپنی مرضی سے لوٹ جائیے یا پھر فرشتے آئیں، نہ چاہیں گے آپ تب بھی آپ کو لے جا کے لوٹا دیں گے۔ لوٹنا تو ہے، اس میں کوئی آپ کو آپشن نہیں۔ ہاں، یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے رب کی طرف رجوع ہو جائیے، خوشی سے رب کی طرف لو لگا لیجئے، یا مجبوراً آپ کو رب کی بارگاہ میں لوٹا دیا جائے۔ مجبوراً یہی ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس دوڑتے رہیں، احباب لے کے گھومتے رہیں، لیکن فرشتہ آئے گا، وقت پورا ہوگا، آپ کی روح نکال کے رب کے پاس حاضر کر دیا جائے گا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے بیکار بنایا اور میری طرف نہیں پلٹائے جاؤ گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جس مقصد کے لیے اس نے ہمیں اور آپ کو بنایا ہے، اس مقصد کو سمجھ کر اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرماتے۔ مولا ہم نے یہ باتیں تو کی ہیں مگر تو خوب جانتا ہے کہ یہ میرا حال نہیں ہے، مگر تو عطا فرمانے پہ آ جائے تو تیری عطا اور تیری قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم سبوں کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ پندہا دادے محاصل شد فراغ وما علینا یا اخی الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔